پریشاں ہے بتہا چھوٹ جائیں بری عادتیں سب کی یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج کا پروگرام باطنی بیماری اور اس کا علاج، اس میں ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں، ویلکم۔ آئیے پروگرام میں ڈسکشن شروع کرنے کے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ جمعرات اور شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کے درمیانی جو رات آتی ہے جسے شب جمعہ کہا جاتا ہے، اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھا کہ کتنی پیاری فضیلت ہے شب جمعہ کے درود پاک پڑھنے والوں کے لیے۔ آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس رات کو درود پاک کی کثرت کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، اس کا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے تکبر۔ تکبر کہتے کسے ہے، اور سب سے پہلے تکبر کرنے والا کون تھا، اور کون سا وہ دن ہے جس دن تکبر کیا گیا، اور کون سا وہ وقت ہے کہ جس میں سب سے پہلے تکبر کیا گیا۔ اگر یہ ساری معلومات آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ اس سلسلے کو اول تا آخر ضرور ملاحظہ فرمائیے۔ آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں تکبر کی تعریف کی، ڈیفینیشن کی، کہ تکبر کہتے کسے ہیں۔ کتاب تکبر اس کے پیج نمبر 16 پر ہے۔ خود کو افضل اور دوسروں کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے۔ اپنے آپ کو اونچا سمجھنا اور دوسرے کو کم تر سمجھنا، اس کو کہتے ہیں تکبر۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھے۔ جس کے دل میں تکبر پایا جائے اس سے متکبر اور مغرور کہتے ہیں۔ سب سے پہلے کس نے تکبر کیا، اور اس تکبر کرنے والے کا انجام کیا ہوا؟ اللہ پاک نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق یعنی پیدائش کے بعد تمام فرشتوں اور ابلیس شیطان کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو۔ کسے سجدہ کرو؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا۔ اب ان میں سے سب سے پہلے سجدہ کرنے والے فرشتے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ ان کے بعد سیدنا میکائیل، سیدنا اسرافیل، پھر سیدنا عزرائیل، پھر دیگر مقرب فرشتے علیہم السلام تھے جنہوں نے ایک کے بعد ایک سجدہ کیا۔ یہ سجدہ کس وقت ہوا؟ کون سا وہ دن تھا جس دن یہ سجدہ کیا گیا؟ وہ دن تھا جمعہ کا دن، فرائیڈے کا دن، جس دن
آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا، وہ وقت کون سا تھا جس وقت پر سجدہ ہوا؟ وہ وقت تھا زوال سے عصر تک، زوال کے وقت سے لے کر تو عصر کے وقت تک یہ سجدہ کیا گیا، مگر ابلیس نے، شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا، لیکن ابلیس وہ تھا کہ جس نے اس حکم پر عمل کرنے سے منع کر دیا، اللہ کی نافرمانی کی۔ اچھا، اب اس نے منع کیوں کیا؟ وائے؟ آئیے قرآن پاک سے سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ترجمہ کنز ایمان، میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ غور کریں کہ سجدہ نہ کرنے کا جو سبب بنا، جو بنیاد بنی، وہ کیا بنی؟ کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور یہ مٹی سے بنائے گئے ہیں، میں گویا افضل ہوں۔ شیطان نے اپنے آپ کو افضل سمجھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو معاذ اللہ رب العالمین کمتر سمجھا، اور اس ہی وجہ سے اس نے تکبر کیا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنے ہیں۔ پتہ چلا کہ سب سے پہلے تکبر کرنے والا یہ شیطان ہے، سب سے پہلے اس گناہ کو کرنے والا یہ شیطان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص جو بہت گناہ گار تھا، ایک مرتبہ بہت بڑے عابد یعنی عبادت گزار کے پاس سے گزرا، جس کے سر پر بادل سایہ فگن ہوا کرتے تھے۔ اس گناہ گار شخص نے اپنے دل میں سوچا، میں بنی اسرائیل کا انتہائی گناہ گار اور یہ بہت بڑے عبادت گزار ہیں، اگر میں ان کے پاس بیٹھوں تو امید ہے کہ اللہ مجھ پر بھی رحم فرما دے۔ اس اچھی نیت کے ساتھ وہ شخص وہاں بیٹھا۔ عابد کو اس کا بیٹھنا بہت ناگوار گزرا۔ اس نے دل میں کہاں مجھ جیسا عبادت گزار اور کہاں یہ پرلے درجے کا گناہ گار، یہ میرے پاس کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ اس عابد نے اس گناہ گار شخص کو بڑی حقارت سے مخاطب کیا اور کہا، یہاں سے اٹھ جاؤ۔ اس پر اللہ پاک نے اس زمانے کے نبی علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ ان دونوں سے فرمائیے کہ وہ اپنے عمل نئے سرے سے شروع کرے۔ میں نے اس گناہ گار کو اس کے حسن ظن کے سبب بخش دیا۔ سبحان اللہ، جو گناہ گار شخص ہے اسے اس کے حسن ظن کے سبب بخش دیا گیا، اور عبادت گزار کے عمل اس کے تکبر کے باعث ضائع کر دیے۔ اللہ اکبر۔ دیکھا ناظرین کہ جو گناہ گار شخص تھا اس نے حسن ظن قائم کیا اور سوچا کہ نیکوں کی صحبت میں رہو تاکہ ان کی برکتیں مجھے ملے، تو اس اچھی نیت کی برکت سے، حسن ظن کی برکت سے اس کو بخش دیا گیا۔ اور جو عبادت گزار شخص تھا، تکبر کی وجہ سے، اپنے آپ کو اونچا اور اس شخص کو کمتر سمجھنے کی وجہ سے اس کی عمل ضائع کر دیے گئے۔ پتہ چلا کہ تکبر کرنا یہ اچھی بات نہیں، تکبر کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ تکبر کرنے والے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ایک شیطان کا واقعہ سنا، دوسرا ایک عبادت گزار کا واقعہ سنا، دونوں کے عمل کس طرح ضائع کر دیے گئے اور شیطان کو کس طرح مردود قرار دیا گیا۔ وہ کون سی ایسی باتیں ہیں، وہ کون سے ایسے عمل ہیں جس سے تکبر پیدا ہوتا ہے؟ علم، اب چاہے وہ علم دنیا کا علم ہو جسے ہم آج کل اسکولز میں جا کر حاصل کرتے ہیں، یا یہ وہ علم ہو جو علم دین ہے جسے ہم مدرسوں میں جا کر حاصل کرتے ہیں۔ آدمی ہو سکتا ہے کہ اپنے
علم کو لے کر تکبر میں مبتلا ہو جائے کہ میں تو بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، میں بہت بڑا پروفیسر ہوں، میں بہت بڑا انجینئر ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو اونچا سمجھنا یہ ہمیں کہیں برباد نہ کر دے۔ ہم کسی بھی علمی شعبے کے اندر مہارت رکھتے ہیں، ایکسپرٹیز ہے ہمارے اندر، تو کیا ہم دوسروں کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ مجھ سے کمتر ہے؟ اگر یہ سوچتے ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں تکبر میں تو ہم مبتلا نہیں ہو جا رہے، تکبر کہیں ہمیں لے کر ڈوب نہ جائے۔ جی ہاں، اسی طرح اگر کوئی دینی علم رکھتا ہے تو اسے بھی غور کرنا چاہیے، کوئی مبلغ ہے اسے بھی غور کرنا چاہیے کہ اپنے علم کی وجہ سے، اپنے مقام کی وجہ سے، اپنے مرتبے کی وجہ سے کہیں وہ تکبر میں تو مبتلا نہیں ہو جا رہا ہے۔ وہ لوگ جن کا ایک مقام ہے، جن کی لوگ عزت کرتے ہیں، جن کے آگے پیچھے لوگ گھومتے ہیں، جن سے ملنے کے لیے اپوائنٹمنٹس لیے جاتے ہیں، میں ان کو نیکی کی دعوت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ غور کریں، کہیں یہ ماحول، کہیں یہ ایٹماسفیئر کی وجہ سے ہمارے اندر یہ بات تو نہیں پیدا ہو جا رہی ہے، شیطان ہمارے اندر یہ وسوسے تو نہیں ڈال رہا ہے، یہ عمل تو داخل نہیں کر رہا ہے کہ تو اونچا ہے، تیرا اسٹیٹس ہائی ہے، تو ہائی پروفائل آدمی ہے، اور تیرے ساتھ ملنے والے لوگ، تیرے ساتھ کام کرنے والے لوگ یہ کمتر لوگ ہیں، یہ جاہل لوگ ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں؟ جب گفتگو ہوتی ہے تو اس طرح کے لوگ یوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ تو جاہل ہے۔ ارے جاہل تو وہ ہے جس کے پاس علم دین حاصل نہیں ہے، جس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، جس کے پاس حدیث کا علم نہ ہو، جو قرآن کو صحیح طرح پڑھنا نہ جانتا ہو، جاہل تو اسے کہا جائے گا۔ لیکن ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کو جاہل کہیں۔ اسی طرح مال و دولت یہ بھی تکبر میں مبتلا کر سکتی ہے۔ کوئی پیسے والا شخص تکبر کرے، یہ سوچے کہ میں بہت پیسے والا ہوں، اور وہ غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہ کرے، وہ اپنے آپ کو ایک الگ، اپنا اسٹیٹس الگ بنا کر رکھے، اور اگر اس کے ساتھ اس کے کام کرنے والے کبھی ایسا موقع آ جائے کہ کھانے پینے میں شریک ہو جائے تو اس کو اپنی گویا وہ گلٹی فیل کرے، اس کو گویا وہ اپنے لیے اچھا نہ تصور کرے کہ یہ میرے ساتھ کھانے کے لیے کون شریک ہو گیا۔ اگر اس کی کرسی پر کوئی دوسرا بیٹھ جائے اور اس کے دماغ میں، اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ میرے کرسی پر فلاں شخص کیسے بیٹھ گیا، تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح بھی آدمی تکبر میں مبتلا ہو جائے۔ اسی طرح مال و دولت کمانے والے غور کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ مال، یہ دولت، یہ پیسہ ہمیں تکبر کے گناہ میں مبتلا تو نہیں کر رہا ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جو اس طرح سے تکبر کرتی ہے، لیکن انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم تکبر کر رہے ہیں، جبکہ وہ مال دولت کی وجہ سے تکبر کر کے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح حسب و نسب، میں خان ہوں، میں تو پٹھان ہوں، میں تو شیخ ہوں، میں تو سید ہوں، اپنے نسب پر تکبر کرنا کہ میں تو میمن کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں، میں تو بورا کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں، میں گجراتی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں۔ اپنے حسب و نسب، اپنی کمیونٹی کو لے کر تکبر کرنا یہ درست نہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندے نواز۔ ہمیں ہمارا انداز یہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہم چاہے کسی بھی کمیونٹی سے ہو، ہمارا نسب کوئی بھی ہو، ہم کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتے ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کبھی بھی اونچا تصور نہ کریں۔ یہ تکبر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں، باقی ساروں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، ہوتے ہیں ایسی بھی کوالٹیز۔ جی ہاں، اگر آپ سن رہے ہیں تو برائے کرم برا نہ مانیں، آپ ہی سے مخاطب ہوں۔ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں، فوراً توبہ کر لیں، فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے۔ آج منصب ہے، کل چلا جائے گا۔ آج
ہم کسی عہدے پر ہے، کل عہدہ ختم ہو جائے گا. اچھا اگر عہدہ ختم نہ بھی ہوا تو زندگی نے ختم ہونا ہے. آج ہم کسی اور کے جنازے کو کاندھا دے رہے ہیں، کل ایک وقت وہ ضرور آئے گا کہ ہمارے جنازے کو لوگ کاندھا دے رہے ہوں گے. اگر ہمارے اندر یہ عادتیں ہیں تو ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر 2 رکعات صلاۃ التوبہ پڑھ کر اپنی ان بری عادتوں سے توبہ کرنی چاہیے. اسی طرح جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی کامیابی پر تکبر کرتے ہیں، اور ان کے سامنے جب ایسے لوگ آتے ہیں جو ناکامیابی کا شکار ہوتے ہیں، وہ کوششیں کرتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو پاتے. اب اس کے پیچھے بہت سارے ان کے ریزنز ہوتے ہیں، لیکن جو کامیاب ہو گیا وہ شخص تکبر کرتا ہوا اگر نظر آتا ہے کہ میں تو کامیاب ہوں لیکن فلاں ہے وہ کامیاب ہوتا ہی نہیں. اس لیے سامنے والے کو کمتر سوچنا اور اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنا کہ یہ آج تک کامیاب نہیں ہو سکا، یہ بھی ایک تکبر ہے. اسی طرح خوبصورتی، بیوٹی، حسن و جمال، یہ بھی تکبر کراتی. باڈی، لوگ جو ہے وہ اپنی باڈی کو بلڈ اپ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اگر سوال کیا جائے تو ایک تعداد ایسی ہوتی ہے جو اپنے آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہے کہ میں کچھ ہوں، اور کچھ بننے کے بعد وہ کمزور لوگوں کو حقیر جانتے ہیں اور اپنی باڈی پر ناز کرتے ہیں، اپنی تندرستی پر ناز کرتے ہیں. اس باڈی کو ایک دن قبر میں کیڑے اور مکوڑوں نے کھانا ہے. اس باڈی پر بندہ کیسے تکبر کرے کہ جس کو ایک دن خاک میں ملنا ہے. ہمیں اپنی خوبصورتی پر تکبر نہیں آنے دینا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں خوبصورتی عطا فرمائی. وہ خوبصورتی ایک رات میں ختم ہو سکتی ہے، بلکہ منٹوں میں ختم ہو سکتی ہے. جی ہاں، آپ راستے سے جا رہے ہو، کار میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کا چہرہ جو ہے وہ اس پر زخم لگ گئے، اب کہاں گئی خوبصورتی؟ اب کون سے چہرے پر تکبر کریں گے؟ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اپنی طاقت پر تکبر کرتے ہیں. آج طاقتور ہے، کل ہو سکتا ہے کمزور ہو جائے. آج آپ کا نام طاقتور لوگوں میں شمار ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ نام کل ختم ہو جائے. کہاں گئے وہ طاقتور لوگ جن کے نام تھے؟ زمین نے ان کو اپنے اندر لے لیا، آج ان کا نام و نشان باقی نہ رہا. کل یہ سب کچھ ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے. برائے کرم آج کے اس پروگرام میں آپ کو یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو ہر ان باتوں سے بچائے کہ جس سے تکبر پیدا ہوتا ہے. جب بھی دل میں خیال آئے کہ میں اونچا ہوں، میرا کوئی مقام ہے، تو فوراً توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائے. اے اللہ توبہ، اے اللہ میرے دل میں خیال آ گیا کہ میں کسی سے بڑھ کر ہوں لیکن میں توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کی عادت ڈالے. جب بھی اس طرح کا کوئی ذہن بنے، کوئی کمتر ہے، کوئی حقیر ہے، فقیر ہے، کسی کو ہم نیچا دیکھیں، ایسے موقع آتے ہیں، ڈیلی روٹین میں آتے ہیں، اور شیطان کوشش کرتا ہے کہ تکبر کی وجہ سے اس کو برباد کر دو. شیطان کے بہت سارے ہتھیار ہیں. یہ بہت سارے ہتھیاروں کے ذریعے سے انسان کا ایمان برباد کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کے اعمال برباد کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے. شیطان کوششیں کر رہا ہے کنٹینیو کہ الگ الگ طریقوں سے میں اسے برباد کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کے ان ہتھیاروں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کون کون سے وہ ویپنز ہیں جس کے ذریعے سے شیطان ہمیں بہکا رہا ہے، ہماری قبر کو اندھیری قبر بنانے کے پیچھے لگا ہوا ہے. وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہمارے کفن کو آگ کے کفن میں تبدیل کر دیا جائے گا. ہمیں ان باتوں کو سیکھنا ضروری ہے، سیکھ کر سمجھنا ضروری ہے، سمجھ کر عمل کرنا ضروری ہے. اگر یہ سب کچھ نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم مالدار تو بن جائے، طاقتور تو بن جائے، ہم علم والے تو بن جائے، لیکن
یہی وہ علم ہو جس کی وجہ سے تکبر پیدا ہو جائے اور ہماری آخرت برباد ہو جائے. یہی وہ دولت ہو کہ جس دولت کی وجہ سے تکبر پیدا ہو جائے. دنیا میں تو لوگ واہ واہ کر رہے ہیں, آگے پیچھے گھوم رہے ہیں, ہاتھ چوم رہے ہیں, ویٹ کر رہے ہیں, اپوائنٹمنٹس لے رہے ہیں, لیکن تکبر کی وجہ سے ہماری آخرت برباد ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں تکبر سے بچائے, اس کی آفتوں سے بچائے, اس کی مصیبتوں سے بچائے. بڑے بڑے لوگوں کو اس بیماری نے تباہ کر دیا, جو برباد ہو گئے. ہم نے واقعہ سنا شیطان کے بارے میں. شیطان کون تھا؟ شیطان تو فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا. جی ہاں, شیطان فرشتوں کا استاد ہوا کرتا تھا. اس کا کیا حال ہے؟ آج ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرماتا ہے. جو شیطان کا حال ہوا وہ کس کی وجہ سے ہوا؟ وہ تکبر کی وجہ سے ہوا. شیطان جنت سے جو باہر کر دیا گیا, اللہ کی نافرمانی کی, تکبر کیا اور جنت سے ہمیشہ کے لیے باہر کر دیا گیا. اسی طرح کئی بزرگوں کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک وقت میں تو ان کی چرچے ہوا کرتے تھے, ان کی توتی بولتی تھی, ان کی ولایت کے ڈنکے بجتے تھے, لیکن شیطان نے ان کو بھی نہ چھوڑا. جب شیطان بڑوں بڑوں کو برباد کر سکتا ہے تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ نہ ہمارے پاس علم ہے, نہ عمل ہے, نہ ہمارے پاس نیکیوں کا کوئی ذخیرہ ہے, نہ ہمارے پاس شیطان سے بچنے کے لیے طاقت ہے. ہم اتنے کمزور تر ہے. اب اس کمزوری کے عالم میں اگر ہم نے ان باتوں کو نہ سیکھا کہ جن باتوں سے ایمان برباد ہو سکتا ہے, جن باتوں سے آخرت برباد ہو سکتی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا حال بھی وہ ہو جائے جو پچھلوں کا ہوا. ہمارا فیوچر اگر ہم کو درست کرنا ہے, ہمارا مستقبل اگر ہم کو روشن کرنا ہے, اگر کوئی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے ان ناکام ہونے والوں سے عبرت حاصل کرنی ہوگی. اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور ہم نے راستہ وہ اختیار کیا جو کامیابی کی طرف نہیں لے جاتا, وہ ناکامی کی طرف لے جاتا ہے, تو یقیناً ہم نے ناکام ہونا ہے. اگر کوئی کہے کہ میں ببول کا جھاڑ, کانٹے دار جھاڑ کا بیج زمین میں بو دوں اور وہ تمنا کرے کہ اس سے آم نکل آئے, کیا یہ پاسبل ہے؟ یقیناً نہیں. کوئی بھی عقل مند شخص اس کو قبول نہیں کرے گا کہ ببول بویا ہے تو ببول نے نکلنا ہے, آم بوئے گے تو آم نکلے گا. اگر ہم نے اپنی عادتوں کو نہ سدھارا اور تکبر میں مبتلا ہوتے رہے, ہم غور کریں کہ کب کب تکبر کرتے ہیں. لائف کے اندر بہت سارے موقع آتے ہیں. بیوی کے سامنے تکبر کرتا ہے شوہر, میں شوہر ہوں, آئی ایم ہسبینڈ, یہ بیوی ہے. غور کریں, کیا یہاں تکبر نہیں پایا گیا؟ اپنے آپ کو اونچا سمجھا اور بیوی کو حقیر سمجھنا, یہ تکبر ہے. بھائی بہن اگر ہے تو بھائی اگر یہ سمجھے کہ میرا مرتبہ بڑا ہے اور بہن کا مرتبہ کم ہے, بہن کو حقیر جانے, یہ تکبر ہو گیا. اسی طرح کلاس کے اندر جو بچے پڑھتے ہیں ان میں سے چند ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت اچھی پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں, اگر وہ تکبر کرے کہ ہم تو ان لوگوں میں ہمارا نام ہے جو اچھے ذہن والے ہیں, جو اچھے پرسنٹیج لانے والے ہیں, وہ اگر اپنے رزلٹ پر تکبر کرے, اپنے پرسنٹیج پر تکبر کرے کہ میں تو وہ اسٹوڈنٹ ہوں کہ جس کو 97+ پرسنٹیج ملتے ہیں, اور اس پرسنٹیج کی وجہ سے اگر وہ دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو 40% مارک لا رہا ہے, جو 50% جس نے مارک لائے, اگر وہ اس کو حقیر جانتا ہے اس وجہ سے, اسے غور کرنا چاہیے. اگر کوئی ٹیچر ہے, ٹیچنگ کے ڈپارٹمنٹ میں اچھی ٹیچنگ کی وجہ سے تکبر کرے کہ میں ایک بہت اچھا ٹیچر ہوں, میرے جیسا کوئی نہیں, جو بھی ہے میرے سے کم تر ہے, تو ان پروفیسرز کو غور کرنا چاہیے کہ یہ تکبر کہیں ہمیں ہماری آخرت کو برباد نہ کر دے. ہر شخص جہاں بھی آپ ہو, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کون ہو, اپنے دل میں جواب دے کہ میں کون ہوں. کسی کے دل سے جواب آئے گا کہ میں گھر کا بڑا ہوں, میں سماج کا بڑا ہوں, میں عالم ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, میں پروفیسر ہوں, میں مالدار ہوں, میں خوبصورت ہوں. ہر ایک اپنے اندر سے جواب دے گا
کہ میں یہ ہوں. اب میں آپ سے دوسرا سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ ڈاکٹر تو ہے لیکن کیا آپ دوسرے ڈاکٹروں کو کمتر جانتے ہیں؟ آپ پروفیسر تو ہے لیکن کیا دوسروں کو اپنے آپ سے کمتر جانتے ہیں؟ آپ شوہر ہے تو کیا اپنے آپ کو آپ کچھ سمجھتے ہو اور اپنے گھر میں اپنی وائف کو، اپنے بچوں کی امی کو کمتر جانتے ہو، حقیر جانتے ہو؟ تو یہ غور کرنے کی بات ہے. فوراً اس سے توبہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے، اس کی تباہ کاریوں سے بچائے اور اپنے ماحول کو درست کرے، اپنے ساتھ رہنے والے ایٹماسفیئر کو درست کرے، اچھی صحبت اختیار کرے اور چینل کے ذریعے سے اس طرح کے جو سلسلے، اس طرح کے جو پروگرامز ہیں اس کو دیکھتے رہے، اس کو سنتے رہے. ذہن بنے گا اور جب ذہن بن جاتا ہے، مینٹلی آدمی پریپیئر ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اس بیماری سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. اگر ہمارا ذہن بن گیا کہ میں نے تکبر نہیں کرنا، میں نے لوگوں کو کمتر نہیں سمجھنا، مینٹلی طور پر اگر میں پریپیئر ہو جاتا ہوں تو میں اس آفت سے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں. تو میں آج آپ کو مینٹلی طور پر پریپیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ مینٹلی طور پر اپنا یہ ذہن بنائیں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد تکبر نہیں کروں گا، آج کے بعد اپنے آپ کو اونچا تصور نہیں کروں گا، یہ کبھی ذہن نہیں بناؤں گا کہ میں اعلیٰ ہوں، میں اونچا ہوں، میں افضل ہوں، لوگ کمتر ہیں. انشاءاللہ عز و جل اس طرح ذہن بنائیں گے تو تکبر کی آفت سے اپنے آپ کو بچا لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آفت سے محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان مصیبت سے ہماری جان چھڑائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. پریشان ہے بتہا چھوٹ جائیں بری عادتیں سب کی یا الہی.